باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قومیں کے اعمال بگڑتے ہیں تو پھر اللہ پاک پیغمبر انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے۔ تو اب یہ جو دنیا میں پریکٹس چل رہی ہے فیگرز کے اوپر، کروڑوں روپے کا کام ہے جی، 1 ملین کا جی، گاڑی 4 کروڑ روپے کی ہے، گاڑی اتنے کی ہے، یہ جوتے اتنے کے ہیں، یہ فیگر یہ فیگرز کی جو ریس ہے یہ بلائنڈ ریس ہے۔ آپ زیادہ پیسے کما کے زیادہ خرچ کر کے آپ خوش ہوتے ہو، میں نے اتنے کا کمایا، اتنے خرچ کیے۔ یہ اللہ کے پاس اللہ یہ اکاؤنٹس جو مانگا ہے، اللہ نے یہ نہیں مانگا کہ کتنے کروڑ کما کے آئے، کتنے خرچ کر کے آئے۔ اللہ نے پوچھا ہے کہ علم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کتنے اعمال کیے، اور اللہ کہتے ہیں بے شک انسان کو جو کہا تھا اس نے نہیں کیا۔ تو اب یہ اندھی ریس کے اندر جو دنیا کا حال ہے، یہ ترقی اس کو اگر کہتے ہیں کہ بلڈنگیں، گاڑی، روڈ اور یہ برج اور یہ اس کو ترقی کہتے ہیں، تو پھر یہ جو گٹر اوپر ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور یہ گیس نہیں ہے، اور یہ جو لوگ ہسپتالوں میں مر رہے ہیں، کورٹ کچہریاں بھری پڑی ہیں، تو آپ کی ہینڈلنگ سے لوگوں کو جو اذیت ہو رہی ہے، اس کا وبال گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ جس طرح سے اللہ کہہ رہے ہیں جو باتیں تم بناتے ہو اس سے تمہاری ہی خرابی ہے۔ تو اب یہ سیاست، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں میں سب جگہ سیاست ہی چلے گی، یعنی کہ پیسہ چلے گا۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی کہہ لیں۔ آپ دل سے اللہ کو رجوع کریں گے تو اللہ ہدایت دے گا، اور قیمتی چیز ہدایت ہے، پڑھنے سے اور یہ رٹے لگانے سے نہیں ملتی۔ اللہ دل میں جھانک کے دیکھتا، اللہ کہتا ہے کہ نیکی کا مادہ دیکھتا تو اس کو ہدایت دیتا۔ اللہ نیکی کا مادہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے شرک کیا وہ راستے سے بہت دور جا گرا۔ اب یہ جو پوری دنیا میں اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، یہ راستے سے اب آپ جا رہے ہوں کلفٹن تو آگے لانڈی تو نہیں آنے والا، آپ چل رہے ہیں جہنم کے راستے پہ تو آگے جہنم ملنے والی ہے۔ تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اتری تو پھر وہاں کی جو لوگوں کی پریکٹس تھی سب ڈسٹرب ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلو، تو جو آدمی اس پہ چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے منہ سے شیطان کی آواز آتی ہے، وہ شیطانی باتیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں کرتا ہے۔ جو اللہ کی ہدایت کی کتاب پہ چل رہا ہوتا ہے پھر اس کے اندر سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں، اس نے سنی ہوں گی تو کرے گا نا۔ اب لوگوں کی دنیا میں پریکٹس ہے، پرانے لوگوں کو انہوں نے جیسے دیکھا وہ کرنا شروع ہو گئے، اس سے پرانے 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے ہمارے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور ساری نیشن کے اعمال جمع ہوتے ہیں، پھر یہ فیصلہ ہوتے ہیں۔ اللہ اوپر فرشتے انسان کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ پھر سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں اعمال کیسے، پھر اس حساب سے فیصلہ کرتے ہیں۔ آیت سنتے ہیں سورہ نمل کی 47 سے 48 کیا بتا رہی ہے، دھیان سے سنیں۔ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ They said, "We consider you a bad omen, you and those with you." He said, "Your omen is with Allah. Rather, you are a people being tested." And there were in the city 9 family heads causing corruption in the land and not amending its affairs. اب یہ جو کرپشن ہے اور یہ غریبوں کا جو حق مارا جا رہا ہے، یتیم، مسکین، محتاجوں کی، مسکینوں کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے گول کر لیا، پیسے کما لیے، اپنے گھر، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، بس آپ کی دنیا یہیں تک ہے۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے اور اللہ کے حکم قرآن میں بہت بڑے ہیں۔ تو یہ سارے حکم رکھیں گے اور سارے لوگوں کو رکھیں گے، پھر فیصلہ ہوگا۔ آپ یہ جو کرے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں، اور آپ کی فیملی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کا اینڈ بہت خراب ہے، کیونکہ قبر کے اندر یہ کوئی بھی رشتہ دار، فیملی والا نہیں آئے گا۔
میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے وہ جو میں نے اللہ کی باتیں سن کے کی ہوں، علم اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ۔ تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے تو کریں گے کہاں سے؟ تو یہ بہت ہی ایک خطرناک سیریس بات ہے آپ کے سامنے۔ فلسطین، لیبیا، سیریا، عراق، یہ سب فارغ ہو گئی، عرب کنٹری تھی، اور لوگ یہی بولتے تھے جی ہماری حکومت 30 سال سے حکومت ہے، 30 سال 20 سال اور یہ 10 سال، یہ کتنی بھی یہ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کے کسی چیز پہ بھروسہ کرے گا وہ ختم ہو جائے گی، کہ طاقت پہ، پیسے پہ، اپنے اوپر، اپنے دماغ، اپنی عقل، اپنے علم پہ۔ یہ اللہ ہم کو آپ کو چلا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ رحمان کا وعدہ تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ اور جو ہے انما اراد شیئا ویقول له کن فیکون، وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو تو پھر ہو جاتی ہے۔ سبحان الذی ملکوت کل شیء الیہ ترجعون، پاک ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، کسی کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، زمین آسمان کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھلے بعد میں یہ بولتے رہیں فلانے کی وجہ سے ہو گیا، ڈھمکانے کی وجہ سے چلی گئی، اس کی وجہ سے چلی گئی، اللہ نے ٹیسٹ کے لیے دی تھی، آپ نہیں سنبھال سکتے تو وہ اللہ پھر لے لے گا، کسی اور کو دے دے گا۔ جو اللہ کے دین کو نہیں سمجھے گا، آگے نہیں بتائے گا، اللہ اس کو بولے گا جاؤ پھر اوپر، پھر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں کاپی پیسٹ کر کے لگا دوں گا، اور یہ جو علماء کرام سے درخواست ہے کہ یہ اللہ کے قرآن پہ آ جائیں تاکہ نیشن کو آگے کے حالات سے اللہ بچا لے۔ اگر یہ کیونکہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے میں غلط ہوں، سارے بولتے ہیں صحیح ہے، توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ دو بھائیوں کا قصہ اللہ کہہ رہے ہیں سنا دو، دونوں نے نیاز کی، یہ قربانی کی، دونوں باتیں لکھی ہیں، تو ایک کی قبول ہوئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نے دوسرے کو کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی نیاز قبول کرتا ہے، تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حسد کے اندر۔ تو بھائی بھائی کا یہ حال ہے، تو اصل رشتہ اللہ کا ساتھ میں ہے۔ تو اب یہ نمازیں کدھر جاری ہوں گی؟ آپ حج، روزہ، نماز یہ سارے پڑھ کے آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی تو زمین میں تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی پاک نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ہماری لائف کی روزمرہ کی پریکٹس میں کتنے لوگ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں غور فکر کرنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ لوگ ادھر ادھر کی کرتے رہیں گے باتیں۔ قرآن اور حدیث میں اللہ کے حکم اوپر ہے، حدیث نیچے ہے۔ آپ اگر وہ اس کو بڑی کر دیں گے اور اس کو نیچے، تو یہ بھی شرک میں چلی جائے گی۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں انہوں نے وہی دعوت دی جو کہ اللہ نے ان کو بتایا اور اللہ نے جو حکم بھیجا۔ پھر بھی آپ کے سامنے لوگ نہیں مانتے، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ خیالات میں چلتے ہیں۔ یہ ایکسیڈنٹ بھی آپ روڈوں پہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ گاڑی اگر نیچے آ جائے اس کی تو فل اسپیڈ ہے، اس کی تو موٹر سائیکل، کار، اتنی اسپیڈ کے اندر مشین ہے اور شیطان ساتھ میں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں اور اللہ کی پناہ میں رہیں اور اللہ کو رجوع کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں اوپر میدان خالی ہے، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ دعا جو اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے، اللہ کے رسول نے حدیثوں میں سکھائی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔